الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ درود و سلام دا تحفہ پیش کرو۔ بشری کبا سے سج کے پر نور آ گیا ہے، طلوع سحر کا جلوہ شب کو مٹا گیا ہے۔ کونین کی ہے رحمت عمران شاہ عربی، آمد ہے رحمتوں کی موسم وہ آ گیا ہے۔ آمد ہے رحمتوں کی موسم وہ آ گیا ہے۔ لاوارس غریباں دی جاگیر سیدن، ہے مخدوم صابر دی تصویر سیدن۔ میں قسمت دا ممنون عمران ریساں، کہ الحمدللہ میرا پیر سیدن، کہ الحمدللہ میرا پیر سیدن۔ میرے عزیز سنگیوں، دوستوں، پیر بھائیوں، تواڈے علم وچ ہے کہ ماہانہ 12ویں شریف دا جڑا پروگرام کریدا وا، کیونکہ 12 ربیع الاول مشہور ترین دن ہے، اللہ دیاں نعمتاں تقسیم کرن والے آقا دی آمد دا دن ہے۔ وہ کسے تو بھلیا چھپیا نہیں ہے، لیکن یہ 12ویں شریف دی محفل 10 اکتوبر نو، پچھلی بھی اسی سال 10 اکتوبر نو ہی رکھی گئی ہے۔ 12ویں تے 12 تاریخ ہی ہے، لیکن یہ بسلسلہ 12ویں شریف محفل ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی تاریخ ہوتے یہ محفل مختصر جی ہوئی کرسی۔ لاک ڈاؤن والوں دا جڑے احکامات ہیں اسن بھی مد نظر رکھیا جا سی، لیکن ماہانہ اجتماع جڑا ہے وہ 12ویں شریف دی ہویا کرسی۔ اس اتے ضرور خود بھی اور دوستان بھی دعوت دے کے شامل ہویا کرو۔ میرے دوستوں، میلاد شریف دے حوالے نال تو میں ایک مختصر جی گل کرساں، موسم بھی خراب ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہوندا ہے اس وقت، لیکن اس مختصر نو ہی بہت زیادہ سمجھیا ہے، کیونکہ جس وقت تسی اس دی گہرائی تے غور کرسو تو یہ لامحدود ہے۔ میرے دوستوں، میلاد شریف دے اتے جشن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، محفل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، خوشی دا اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واسطے سب تو پہلے اسی فوراً یہ اتنے دلیلاں دین لگ پانے ہیں۔ اج اس تو ہٹ کے گفتگو ہے میرے دوستوں، اس اتنے کوئی دلیل نہیں کہ اسی دلیل دین لگ پہ جی ہے حدیث چو ثابت ہے، جی ہے قرآن پاک چو ثابت ہے، اللہ تعالیٰ احسان جتلایا، اللہ دے نور دی آمد ہوئی، حضور حاضر ناظرن۔ اور میں بھی اس اتے خطبات صابری جلد 2 وچ پورا ایک مضمون درج کیتا ہے، ماہ نور کی آمد، پر نور آ گیا ہے، لیکن اس اتے آج گفتگو نہیں کرنی۔ گفتگو کس چیز تے کرنی ہے؟ تیرے باطن وچ کس چیز دا خزانہ ہے؟ جیڑا باطن دا تیرا حجرہ ہے، تیرے باطن وچ اس حجرے وچ چیز موجود کیڑی ہے؟ جیڑی چیز موجود ہے اس دا ظاہر کتھوں ہوندی ہے، اس اتے تسا غور کرنا۔ ہن باطن وچ یا ایمان ہو سکتا ہے، یا کفر ہو سکتا ہے، یا پھر نفاق ہو سکتا، منافقت ہو سکتی۔ یہ اپنی جگہ اتنے حدیثاں تسا سنیاں، ہر چیز نالوں بڑھ کے حضور نال محبت کرنی تھی، ایمان تاں کامل ہونا وا، ٹھیک ہے۔ ہن حضور دی آمد دے بارے وچ تھوان خبر ملی کہ او آقا تشریف لا رہے ہیں،
یا انہوں دا یہ دن ہے، انہوں دا مہینہ ہے، پہلی بہار دا موسم آ گیا، ربیع الاول میں نہ کی پہلی بہار آ گئی، ہن تین خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ یہ گل ہی نہیں، گل یہ ہے کہ تیرے حجرے باطن دے وچ موجود کیڑی چیز ہے۔ اگر ایمان ہے اس خود بخود بے اختیاری طور تے ظاہر ہونا میں، تیرے چہرے اتنے بھی خوشی آ جانی ہے، تو اس خوشی دا اظہار بھی کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی۔ تیرے باطن میں چیز کیڑی ہے؟ ایمان ہے تیرے باطن میں، یہ تیرا دعویٰ ہے۔ ہن آمد اس ہستی دی ہے جہدے نال محبت جنونی منگی گئی، یعنی کہ محبت نہیں ہن بچیاں واسطے محبت تسی سمجھ دیو جڑے بال بچے دار ہو کہ بچے یا بچی دی محبت کے درجہ رکھ دی ہے، انہوں نے تکلیف پہنچے دوان کیویں تکلیف ہوندی، حکم ہے کہ اس تو بڑھ کے میرے نام محبت کرو۔ بخاری شریف دیاں مسلم دیاں حدیثاں اگے دوان سنائیاں نا، شعور حدیثاں، فرمایا گیا اپنے ماں باپ تو بڑھ کے، اولاد تو بڑھ کے، دنیا دے تمام لوگاں تو بڑھ کے مجھ محمد نو محبوب تر نہیں جان لیندے تہاڈا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہن اس یقین دا نام، اس جنون دا نام، اس جنونی محبت منگی گئی ہے۔ اس جنونی محبت واسطے لفظ سجدہ کیڑا ہے، او دا نام عشق ہے۔ ہن وہ جڑا لفظ سجدہ ہے نا جن عشق آکھیا جاندا، عشق مصطفیٰ، اس اتے تے کوئی خال ہی ہے۔ اسی تے اگوں جڑے عشق مصطفیٰ رکھن والیاں ہستیاں نا، انہاں دے ٹکڑے کھان والے ہیں، انہاں دے قدم چومن والے ہیں۔ یہ تو کوئی سیدن ولی جیاں ہستیاں جنہاں نے اے مقام حاصل ہے، حضور مخدوم صابر پاک جیاں ہستیاں، بابا فرید شکر گنج جیاں ہستیاں، غوث پاک جیاں ہستیاں، پیر میر علی شاہ جیاں ہستیاں، اے لوگ ہیں جڑے اس درجے اتے فائز ہیں۔ میں چند یہ مثالاں دیتی ہیں، اور بھی نام ڈھیر سارے نے اس صف وچ، لیکن ایک خاصاں دی چیز ہے، ہر کسی نے میسر نہیں ہے۔ ہن تیرے باطن وچ محبت ہے بچے دی محبت تو گل سمجھ، نبی دی گل نہ کر، یہ انصاف نہیں ہے۔ تلویں درجے تو شروع کر، تلو تیرے گھر بچہ ہویا، ہن تیرے اندر خوشی پہنچی، ٹھڈ پہنچی، او دا اظہار تیریاں اکھاں بھی کرسن، تیرا چہرہ بھی کرسی، تیرے ہاتھ پیر بھی کرسن، تیری زبان بھی کرسی، الفاظ ساتھ دین یا نہ دین، یہ پتہ ہر کسے ویکھن والے لگ سی بے بڑا خوش ہے، یہ سب نو پتہ لگ سی۔ ہن حکم کہ ہے کہ اس تو بڑھ کے یہ جڑا تیرے گھر جمیا نا، اس تو بڑھ کے نبی نال محبت کر تے تیرا ایمان کامل ہو۔ باطن وچ ایمان دا خزانہ میں اے تساں ذہن نشین فکرہ رکھنا میلاد شریف دے حوالے نال، ایمان دا خزانہ میں او ظاہر ال خود بخود بے اختیار ہوندا وا، بے اختیار ہوندا، او کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے بناوٹ دی، نہ وہ کوئی سے رکاوٹ تو روک سکتا، وہ باویں جنڈی لاوے تو باویں جنڈا لاوے، اپنی استطاعت دے مطابق ہر کسے اس خوشی دا اظہار کرنا۔ حضور فرمایا غریبی اتے فقیری اتے مین فخر ہے، اور اے غریبی اے فقر میرے وچوں ہے۔ اس واسطے اج کل جڑا ایک فیشن آ گیا نا کہ پورا ایک پیکج ملدا وے، وہ خطیب بھی ہوندا، نقیب بھی ہوندا، تے پتہ نہیں ادیب بھی ہوندا، تے ساؤنڈ سسٹم بھی وچ ہی، تے سارا کچھ وہ بک کر دیں، یہ کوئی ضرورت نہیں۔
میں صرف ایک گل دوان عرض کر رہا، ایمان ہے گفتگو اس تے کرو، اور اس ایمان نو چیک کرن واسطے تھرمامیٹر وہ لاؤ جیڑا حضور خود دیکھ گئے، کسی اور جگہ تو لین دی ضرورت نہیں، اور صحابہ کبار جس طریقے نال چیک کردے رہن اسی طریقے نال چیک کرو۔ وہ کیا ہے وہ تھرمامیٹر، وہ آلہ کیڑا ہے؟ ترمذی دی بھی حدیث ہے، مسلم دی بھی حدیث ہے، بارہا اگے تساں سنی بھی ہے۔ حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماندن کہ مجھ سے مولا علی نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے عہد لیا، اے علی تم سے کوئی مومن دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ابو سعید خدری فرماندن فضائل صحابہ چ امام احمد بن حنبل درج کرن والن فرماندن ہم نے مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تو علی کی وجہ سے کرتے۔ اے وہ تھرمامیٹر ہے جہدے نال تسی چیک کر سکتے ہو ادھے باطن وچ کے ہے۔ ہن جس وقت حضور دے حوالے نال خوشی دی خبر آنی ہے، ایمان جوش مارنا چہرے تے بھی نظر آنی، ہتھاں پیراں تے بھی آنی۔ کان دا کام ہے نا بھائی سندا نارمل کان سندا یا نہیں سندا؟ بنا کے جو سنج گلیا یہ ذمہ ڈیوٹی یہ ہے۔ اکھ دا کام ہے ویکھنا، جے نارمل اکھ ہے تو اس دا کام ہے ویکھنا۔ مالک دیاں حداں دسنا یہ الگ موضوع ہے، لیکن زبان دا کام ہے بولنا، نارمل زبان ہے تیدا کام ہے بولنا، گفتگو کر دی، یہ الگ موضوع ہے۔ سن حد دسنا اے دے وچ رہنا ہے، اس تو باہر نہیں جانا، یہ الگ موضوع۔ ہن تیسری گل ایمان ہے تے او دا کم ہے آقا نال منسوب خوشی ہوئے تے خود بخود ظاہر ہوئے۔ بارش تو نہیں ہے، ہوں اس خود بخود ظاہر ہونا میں ہونا یا نہیں ہونا؟ کڑیاں تو نہیں ہونیاں پہ؟ ٹھیک ہے بس کہ ایمان دا خزانہ میں اس خود بخود ظاہر ہونا میں، کوئی اسن دلائل دین دی ضرورت نہیں۔ یہ اسی طرح فطرتی تقاضا ہے، ایمان دی فطرت دا تقاضا ہے۔ جس طرح جسمانی طور تے دوان پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر بچہ ہویا ہے تو خوشی دا اظہار تیرے ہر پہلو تو نمایاں ہوندا ہے، اسی طرح ایمان تیرے باطن وچ جڑا پوشیدہ ہے وہ بھی خود بخود دس سی جس ویلے حضور نال وابستہ کوئی بھی خوشی تیرے سامنے بیان کیتی جائے۔ ہاں غم بیان کیتا جا سی تو غم زدہ ہو سی، اے ایمان دا تقاضا۔ اے میلاد شریف دی حاضری یہ دے اتے ہن میں توانے ایک حدیث سنان لگا، وہ پورے پیکج والے کو بے شک دور رہو کہ جدے وچ پورا ایک فہرست ہوندی ہے کہ یہ اتنے جناب نقیب بھی ہیں، قاری حضرات بھی ہیں جی، اے نعت خان حضرات اتنے ایک فیشن بنا لیا گیا ہے تے واہ واہ تے وہ اے اتنے کام کیتا جانا۔ ہن او دے وچ او لوگ جنہاں کول اس طرح دی محفل کروان واسطے سرمایہ نہیں ہے، انہاں میں خوشخبری دینا چاہنا کہ اس دا نام نہیں ہے میلاد شریف۔ یہ جڑا باطن دے اندر خزانہ ہے وہ اگر تین میسر ہے تو تیری ہر پہلو تو خوشی نظر ہو سکتی۔ میلاد شریف نعت حضور دی بیان کرنا، حضور دے اوصاف بیان کرن دا نام حضور دی نعت ہے۔ کوئی دے واسطے سریلاں سراں والے مولوی
یا سراں والے نعت خان ہونے ضروری نہیں ہے. یہ تو آپ 4 گھر دے بندے بہ کے کر سکتا. ہوں میں تینوں یہ دسنا چاہنا کہ یہ میلاد شریف کرنا خود میرے آقا دی سنت ہے. ترمذی دی حدیث ہے، میں اس نے اپنی کتاب سراج یزداں درج کیتا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماندے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں خطیب کھڑے ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. حضور اپنا شجرہ دسے کہ صرف یہ نہیں، اے میرا تعارف بھی یاد رکھ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. جب اللہ نے مخلوق کو تخلیق کیا مجھے سب سے اچھوں میں رکھا. اے انہوں تخلیق تو ساں بیان کرنی، مجھے سب سے اچھوں میں رکھا. پھر اس کے 2 جماعتیں کی، مجھے سب سے اچھی جماعت میں رکھا. پھر اس کے کئی گروہ بنائے، مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا. پھر اس کے کئی قبیلے بنائے، مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. پھر اس کے کئی گھر بنائے، مجھے سب سے اچھے گھر میں رکھا. یاد رکھ لو میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں، میرا گھرانہ بھی سب سے اے ہن میلاد شریف منانا خود حضور دی سنت اور اس سماعت کرنا سننا صحابہ دی سنت. ہن میرے دوستوں یہ اتنے کوئی ڈاڈا روپیہ لگا ہوا دسو کہ میں کیا خرچہ ہویا ہے جی؟ تسی نو منا سکتے ہیں، منا لیا کرو. صرف حضور دی محبت ہونی چاہیے، سرکار دا عشق ہونا چاہیے، او خزانہ ہونا چاہیے جہاں زیور ہے میلاد. اگر او نہیں میسر، او قدو قامت ہی نہیں میسر تو زیور کدے تے پانا ہی؟ وہ دلیلاں کیوں دینا، بحث کیڑی کرنا، گفتگو کیوں کرنا؟ پھر اس دا کوئی فائدہ نہیں. میرے دوستوں میں آج تلاوت کیتی ہے کہ اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، جنہ دا صدقہ ساڈی رسائی مدینے والی سرکار نال ہوئی ہے، او دا نام سیدن ولی. اس بہ کے کلیاں وچ بھی ذکر کیتا ہوا ہے، جڑا 24-25 اسے ہیں نا، یہ صدارت سرکار خود کیتی ہے. اس محفل چ بان والے بھی محفل وچ ہیں نا، تے ایک ہی حجرے تو شروع ہوئی ہے، پھر ایک کمرے تک گئی ہے، پھر حال کمرے تک گئی ہے. لیکن اس وجدانی کیفیات دی بھوک اج بھی اکھاں چ نظر آتی. ناخوش ہوں بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، اقبال دن میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. ناخوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. میرے دوستوں او واقعہ جیڑا میرے آقا سیدن ولی ہمیشہ بیان فرمایا ہوا اور آپ دا موضوع ہر محفل وچ اے ہی واقعہ رہا ہوا. وہ واقعہ کیا ہے؟ اپنے پیر دا ذکر خیر اور اس سال پہلا سفر کرن دا واقعہ جیڑا سفر کلیر دے نام تے مشہور ہے. میں اس نے اپنی کتاب فیضان سیدن وچ تفصیل نال درج کیتا ہے. جویں جویں حضور آفتاب سیدن تو سنیا میں اس طرح درج کر دیتا. میں وہ تھوڑا جہا حصہ تواڈے سامنے سنان لگا تاکہ سرکار دی خوشنودی حاصل ہو جائے، حضور دی نگاہ کرم حاصل ہو جائے کہ آپ جس گلے خوش ہوندے آن وہ گل ہی اسی کریے تے سارے سنی، ادھے تو ہی فیض یاب ہو گئی. یہ مقدس دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی عرص مبارک
حضور مخدوم صابر پاک دا بھی عرص مبارک، حضور سیدن ولی دا بھی عرص تے گل بھی وہی کرنی ہے. ذکر میلاد بھی تساں سن لیا. ہن او سفر کیتا جائے، بیان کیتا جائے جیڑا میرے آقا مولا سیدن ولی ہمیشہ بیان کردے رہے، اور اے ہی سفر آپ دی حیات طیبہ وچ ایک مرکزی حیثیت رکھدا. واقعہ اس طرح شروع ہوا کہ انتہائی بظاہر غربت ہے. کوئی ایک نام ہی تسی میں جتنے بھی پریشان حال اسی بزرگان دین دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں، میں تواڈے واسطے ایک گل کرن لگا. جتنے انبیاء انعام یافتہ لوگ، انبیاء چاہے صدیقین چاہے شہداء چاہے صالحین، انہاں وچوں ایک نام بھی میں نے کڈ کے ایو جہا دے دیو جہدے اُتے ازمائشاں اور تکلیفاں نہ آئیاں. حضور گل ہی مکا چھڈی جڑے ساریاں نالوں پوری تخلیق وچوں افضل ہیں. فرماندے نے غم میرا رفیق ہے. طائف حضور ہجرت کی تھی. عام طور تے اسی آگ چڑھے تبلیغ کے لیے گئے نہیں، حضور ہجرت فرمائی ہے طائف آل. طائف دا حضور ماحول بظاہر ویکھن گئے. آپ جس ویلے گئے تے پتھر آپ نو مارے گئے، آپ دا نالین مبارک خون نال بھری گیا، لیکن حضور انہوں نے بد دعا نہیں دیتی، دعا دے کے آئے. پھر ہجرت حبشہ کروائی اپنے غلاماں کو، پھر ہجرت مدینہ ہوئی. تیسری ہجرت ہے جڑی ہجرت مدینہ. اے سفر ان ہستیاں دی زندگی دے نال رہن، ازمائشاں دے سفر، تکلیفاں دے سفر، دکھاں دے سفر، غماں دے سفر، لیکن گرفت دن بدن مالک دی یاد نال، مالک دی محبت نال مضبوط ہی ہوندی گئی. کوئی چیز اس رستے چ رکاوٹ نہیں بن سکی. جو تیتھوں دور رکھ دیے وہ نعمت نہیں خسارہ ہے. عام طور پہ میں بھی جمعے نے آیت پڑھی واما بے نعمتی ربی کا فحدث، کہ رب فرماندہ میریاں نعمتاں دا چرچا کرو. حضور نعمت نہیں صرف، عام طور تے بیان کیتا جاندہ حضور نعمت، حدیث بھی آئے دے اتے بخاری وچ روایت موجود ہے. میں سراج انوار حبیب یزداں درج بھی کیتی کہ محمد مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہیں، لیکن حضور صرف نعمت نہیں. حضور فرمایا آنا قاسمہ، میں نعمتیں تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والا. یہ تقسیم کرنے والے ازمائشاں ہمیشہ انہاں دی زندگی چ رہی ہیں. ہن میں تمہیں سفر مختصر جہا سناواں. اس کلس وچ جس دی پہچان سیدن ولی، لیکن سیدن ولی خود ازمائشاں وچ آپ پوری زندگی گزاری. آج اسی انہاں دے منن والے بڑی جلدی گھابر جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں، لیکن یہ سان غور کرنا چاہیے. جدن بھی گھابریے اپنے نبی دی سیرت پڑھ لویے، واقعہ کربلا پڑھ لویے، حضور دی عاشقاں دا حال پڑھ لویے، اولیاء اللہ دی حالات زندگی پڑھ لی تو قرار مل جاتا. انہاں دے دکھاں وچ، انہاں دیاں سیرتاں وچ ساڈیاں غماں دا علاج ہے. سرکار بھائی اس دیس وچوں ایک دن جوانی دا وقت ہے، ظاہری طور تے جوانی چل رہی، انہیں تو فقیر تو بات سدی جوانی رہندی. آپ اپنے آبا و اجداد دیاں مزاراں کول تشریف فرمان، چہرے دا رنگ بدلدا وے، کدی سرخ کدی سفید ہوندا وے. تے حضور آفتاب سیدن فرماندے ہیں، سرکار فرمان میں آواز ہوندی ہر طرفوں چلو کلیئر چلو کلیئر. سائیں گلو حضور دا ایک خادم اپنے پیر دی زیارت کر رہا، پیر دیاں کدائیں اور اکھیں لگیں، یکدم اٹھن فرمایا گلو میں کلیئر جا رہا. اتھی نالین اتار دیتے، کیڑی جگہ ہوتے؟ اس دھرتی ہوتے نالین اتار دیتے. جانا کتھے ہے؟ ان ویکھے ملک جڑا اگے ویکھیا نہیں، ظاہری اکھی نہیں ویکھیا. اٹھ کے ٹور پین. سائیں گلو عرض کردہ حضور میرا اتھے کون؟ میں نے بھی حضور نال رکھو، میں نے اپنی رفاقت تو دور نہ فرماؤ. فرمایا آ جا پر پچھوں مڑ کے نہ ویکھی. مطلب یہ ہے کہ رستے وچ بڑیاں تکلیفاں ہونیاں نہیں، میرے نال ٹرنی تے پہلے سوچ لے، یہ تکلیفاں جلنیاں پوسن.
ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਹੈ। ਮਲਕਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਨਹਿਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਵਕਫੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਂ ਗੁੱਲੂ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਲੋ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮਗਰਬ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਸਾਈਂ ਗੁੱਲੂ ਆਪ ਦਾ ਖਾਦਮ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਜ਼ੂਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਚੋਰ ਲੁੱਕੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆਣ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਚੋਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। बुरा अगर बुराई से बाज नहीं आता तो भले को भलाई से बाज नहीं आना चाहिए, चाहे अकेला ही हो। नाल अगली गल जड़ी आप फरमाए उस वेले आप उत्ते भी कैफियत दा नजूल है। फरमांदे ने कि गुल्लू मेरी इत्थे दी गल नहीं, जिन्हां पक्की परीत लाई उन्हां ने अगे भी जाना। इस दी तशरीह विच सिर्फ भाई इत्थे नहीं जाया तैन तू रोन लग पिया। फरमांदे ने अगे भी जाना। हदीस मौजूद है, हजूर शफात का जिक्र किया वै, तिरमिज़ी विच भी है। हदीस पाक तिरमिज़ी दो जगह उत्ते हुंदी। हजूर फरमाया मेरी उम्मत में बाज़ वो होंगे जो एक जमात की शफात करवाएंगे, बाज़ वो होंगे जो एक कबीले की, बाज़ एक घर की, बाज़ एक फ़र्द की, यहाँ तक कि उन सब को अपने साथ जन्नत में ले जाए। साईं जिस वेले गल सुनी तकड़ा हो गया। सरकार अगों माई पाक दे एरिए विच साहणे शरीफ जिथे 29 अक्तूबर नूं तुहाडी सालाना महफल हुंदी है, टिब्बा साहणा शरीफ हजूर सैदन वली दी वालदा मोहतरमा दा दरबार आलिया वै, और इंशाअल्लाह ताला ऐतकी भी 29 अक्तूबर ही महफल हो सी। इत्थे सरकार पहुँचे तो माई पाक वेखिया हजूर क्योंकि वाहिद उलादान, ज़हरी भी खूबसूरत, बातनी भी खूबसूरत, जिन्हां वलादत तो पहले खुशखबरियाँ देण वाले खासुल खासान अल्लाह दे वलीआन, नबी पाक जिन्हां दियां बशारतां दित्तियां, शहनशाह वलायत जिन्हां दियां बशारतां दित्तियां, वो हस्ती। हमेशा लिबास भी जिहड़ा हजूर दा हुंदा, सर मुबारक ते दस्तार होनी, सफेद लिबास होना, कदम विच सोहणे नालैन होने। अज वेखिया कि वो हालत नहीं है कि वो दस्तार मुबारक भी कोई नहीं, पैरां विच नालैन भी कोई नहीं। तो वेख के ना माई पाक पुछदे ने सैदन अज इस किस हाल विच तू आया, की हालत बना रखी। अर्ज़ करदे अम्मा जी उत्थे चलां
جتوں بچ کے کوئی نہیں ہوندا. مطلب نفس امارہ دا جتھے تزکیہ کیتا جاندا ہے اتھے جا رہے. میں دیار کلیئر جا رہا ہاں حضور صابر پیا دے دربار جا رہا. مائی پاک فرماندے نے جا تے بچ کے آویں بھی نہیں. ایس فکرے تو مائی پاک دا شان ویکھو. ایکو پتر ہے تے وقت سارا مائی پاک فراق وچ تے تنائی چ گزاریا ہے, ازمائشاں وچ گزاریا ہے. ساری زندگی ازمائشاں نال بھری پئی مائی پاک. ہجرتاں اور ازمائشاں نال مائی پاک دی زندگی. فرماندن جا تے بچ کے آویں بھی نہیں. تے نالے فرماندن کہ جتھے تو جا رہا نا تو نے جا رہا اس نے بلایا وے. جس نے بلان سخی خالی نہیں بھیج دے. ہوں ہمیشہ مسکینی دی گل کرن والے مائی صاحب اج فرماندن عجیب گفتگو کردن. فرماندن کہ سیدن جتھے تین رکاوٹ بنے اتھے میرا واسطہ دیں, میں گن شکر دیوں تیرا مشکل حل ہو جائے. دروازہ بند کیا بھائی افضل بوئے شوئے آپ بند کر. تو تے سہ جانا ایڈی دمک اسی نہ سہ سکتے. تیرے وجود ہے اتنا زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. ہوں مائی پاک دی یہ گفتگو ہوئی. رات حضور قیام کیتا مائی پاک کو. سویرے نہ مائی پاک کچھ پنیاں بنا کے تے سائیں گلو دتیاں. فرمایا گلو جتھے دوران سفر کسے کولو کوئی شے نہیں منگنی, وہ خود دے تے لے لینی تے دھیان اپنے مالک کر رکھنا. ٹھیک ہے مجھے. سویرے ہوں پھر سفر شروع ہو گیا ریلوے لائن دے نال. ہوں پیراں میں جتی کوئی نہیں, وہ پتھر سدھے پہ لگتے ہیں پیراں میں, ننگے پیریں سفر پہ آتا. تے ریلوے لائن دے نال نال چلتے جا رہے ہیں سرکار کہ کسی کو پوچھنا نہ پوسی, یہ سیدھا راہ دے نال چلتے ہیں. 15 دن جتھے پوری دن سفر ہوئے رات نو ہٹ کے لائن تو آرام فرما لین کچھ دیر واسطے. کچھ مل جائے میسر ہوئے تو کھا لیا, نہیں تو پانی پیتا تو ٹردا رہے. چھالے بنتے رہے, پھستے رہے, پیر سج کے کتنے چلے گئے. 15 دن یہ سفر جاری رہے. 15 دنوں تو بعد جیڑا انڈیا اج دے انڈیا اس وقت تے جے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ایک ہی ریاست آئی, ہندوستان ہی آ سارا. 15 دن دی مسافت تو بعد سرکار پہنچے کلیت پاک. نہر گنگا تو غسل کیتا. سن بھی سعادت حاصل ہوئی ہے, اس زیارت کیتی ہے اس نہر دی, وہ پرانی نہر دی. اتوں غسل آپ کیتا. سائیں گلو بھی سائیں گلو عرض کردہ حضور حاضری نہ دے بھی جس مقصد واسطے آیا دروازہ بند نہ ہو جائے. فرمایا چل بھائی. ایستا ایستا قدمہ نال ایک عجیب جہا خوف بھی تاری ہے. محبوب دے دوارے اتے حاضری ہے. پہلی باری ایک مائی پاک ٹرن لگیاں گل فرمائی. فرمایا سیدن تینوں تو شے لبسی جڑی اگے تھاڈے گھر وچ نہیں. عرض کیتی اماں جی اگے ساڈے گھر وچ ہر شے ہے, ولایت بھی ہے, علم بھی ہے, حکمت بھی ہے. وہ کیڑی شے جڑی اتوں مل سی؟ فرمایا تینوں اتوں ہی پتہ لگ سی. ہوں یہ تو ایک گفتگو ہے نا سن گل سمجھان واسطے. یہ عدم علم دی دلیل نہیں. اگر رب پوچھدا نا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے, یہ نہیں مطلب کہ رب نو پتہ کوئی نہیں. یہ پتہ دوہاں منے ہیں. سن کوئی نہیں پتہ, سن سمجھانا واسطے آپس گفتگو کردے نے نان سمجھ آ جائے. جویں کہ بابے نے ویکھیا امام حسن اور امام حسین کہ بابا وضو صحیح نہیں پیا کردا. ہوں شہزادیاں دل آزاری بھی نہیں کرنی. فرماندے نے بابا جی ساڈا کو آپس سمجھانا بھی یاد, دل آزاری بھی نہیں کرنی.
فرماندے ساڈا آپس کوئی تھوڑا جہا تنازع ہے کہ ایک بھائی اسی آدھے ہیں کہ میں وضو ٹھیک کردا، دوجا بھائی آدھا میں ٹھیک کر دیا، اسی اتنے وضو کردے ہیں، تسی ویکھو جڑا غلط کردا وے اسن تساں دسنا، جڑا ٹھیک کردا او دا بھی دسنا، ٹھیک ہے۔ بابا جی بہ گئے، امام حسن پاک وضو کیتا، پھر امام حسین پاک وضو کیتا، بابا بھی عاشق اہل بیت آؤ ہاتھ جوڑ کھلا، اس آخیا حضور پتہ لگ گیا وے میں غلط کردا تسی تے ٹھیک ہی کر دے۔ یہ سمجھان دا انہاں دا طریقہ وے، یہ نان لیندن نا کہ اٹھ فریدا ستیا، فرید جاگدا وے صرف دل آزاری نہیں کسی دی دل آزاری نہیں کردا تے نہ اپنا لے کے گل سمجھا چھڑ، یہ انہاں دا طریقہ کار۔ ہن جس ویلے درگاہ وچ پہنچے کلیئر پاک تے گلر دے زیر سایہ قیام کیتا، جتھے مخدوم صابر پاک دا نشان قدم اج بھی لگے ہوئے، نشان اتھے بنے ہیں، سرکار جتھے قیام فرمایا۔ نعرہ تکبیر۔ ہن سرکار اس زیر سایہ گلر دے قیام فرما رہے ہیں تے سائیں گلو عرض کردہ حضور حاضری دے بھی ہے، فرماندن ٹھیک ہے، جو ہی نظر پئی نہ فرماندن سین بھی تے اگ ہے، گلو اگے کیویں جا بھی ہے؟ حضور فرماندن کہ میں نے اگ نظر بھی آئی اور ان محسوس ہوئے اس دا میں نے سیک بھی آیا، اذان ہو لوے ہو کہ فرماندن کہ میں نے اگ محسوس ہوئی، نظر بھی آئی اور اس دی نہ تپش میں محسوس بھی کی تھی۔ تو ہن اے تشریح وہ خود کرن تے اسی انہاں دی زبانی دس سکدے ہیں، ساڈی ضرورت نہیں۔ آپ فرماندے کہ میں محسوس کیتا کہ اے انہاں اعمال دی اگ ہے جڑے مرشد تو بغیر کیتے، حالانکہ آپ ساری حیات طیبہ جڑے عمل کیتے نا پہلے بھی تے بعد چ بھی انہاں نے ویکھ کے کافر کلمے پڑھتے رہے، آپ دی زیارت کر کر کے کافر کلمے پڑھتے رہے، بچپن چوئی نا تو لے کے ولادت تو لے کے بلکہ قبل از ولادت جڑیاں پیش خبریاں وہ الگ، لیکن یہ خود و تشریح کرن تے اسی تکے آگ سکے۔ فرماندن کہ سانو اگ نظر آئی، فرماندن نے میری اپنے اعمال دی اگ ہے، میں عرض کیتی حضور میں اس اگ دا چلے اس ملکوں نسیاں کہ مہربانی فرماؤ یہ اگ دور کیتی جائے، رکاوٹ ختم کیتی جائے۔ اتھے آپ کلام لکھیا، خود یہ بھی فرماندے کہ شعر لکھن دا تو میں سلیقہ نہ، لیکن کسی دا سجرہ مریا ہوئے نا تو اس نے وین کرن دا سلیقہ نہ بھی ہوئے تے او دیاں آوازاں تے چیکاں تے نکلدی ہی رہندیاں، فرماندے نے انج دا ہی کلام لکھیا۔ بڑی دور سے آیا ہے مسافر کرنے کو صدا، منظور کر لینا یا شاہ کلیری، شاہ مرداں کا وسیلہ لے کر آسی آ کھڑا، منظور کر لینا یا شاہ۔ حضور جس ویلے نا آپ دی آواز اتنی خوبصورت آئی، مد مات راگنی وچ آپ پڑھیے کلام، جس ویلے پڑھیا دربار سارا اکٹھا ہو گیا آپ دے آس پاس، صاحب اکھن پنجاب سے نوجوان آیا، بڑا خوب پڑھتا ہے، جتنا خود خوبصورت ہے اس سے بڑھ کر آواز خوبصورت ہے، تے نال یہاں سوچاری ہو گئے۔ فرماندے نے اس تو پہلے میاں صاحب دا کلام بھی پڑھیا جاندہ، خود پڑھ دے بھی آن سرکار، علی حیدر صاحب دے بیت پڑھے جاندے آن، رومی صاحب دا کلام پڑھیا جاندہ، لیکن فرماندے نے آنسو کدی نہ اگے آئیاں، اس دیڑے آنسوਆਂ دا نا پانی شروع ہو گیا، اتنا پانی آیا وہ فریاد جاری رہی، یکدم ویکھیا تو اتنے کوئی اگ نظر نہیں آ رہی، ساری وہ بجھ گئی۔ انج محسوس ہویا کہ انہاں اکھیں دا پانی اس اگ تے پوندا رہا۔ اس وقت میں نے مائی صاحب دی الفاظ یاد آئے کہ سیدن اتھو تین او شے مل سی جیڑی اگے تواڈے گھر وچ نہیں، فرماندے نے اگے اے عشق صابر دے آنسو کوئی نہ، یعنی یہ بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی دولت۔
پتہ چلیا اس ساری گفتگو وچوں اگر دوان انہاں پاک باز ہستیاں دی محبت وچ آنسو بہانا نصیب ہیں تے اے او خزانہ میں جڑا دا اشارہ مائی صاحب فرما رہے ہیں کہ سیدن او شے مل سی جڑی اگے تواڈے گھر چ نہیں. اے نہیں کہ کوئی یہ آکھیا نے کہ اتھوں دوان کوٹھیاں لبسن بنگلے لبسن فلانی دنی نہیں، یہ تو اگے اتنے ہے ہی نہیں ظاہری طور تے. اتھ ساری زندگی خود فقر و مستی وچ گزری. آپ مخدوم پاک فرماندے نے صابر بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا. ہن بے دن کی اگ بجھ گئی ہے، اتھے کوئی اگ نظر نہیں آ رہی. حاضری دیتی فریاداں کیتیاں. فرماندے نال ایک بڑی خوبصورت جی ہستی کھڑے ہوئے ہیں، آواز دیں دیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہ جو سعید میاں والا کمرہ ہے اس میں آپ نے قیام کرنا ہے. اتنے جانے کوئی سعید میاں پہلے رہے، اس وجہ تو کمرہ مشہور آئی. حضور صابر پاک دے دربار دے بالکل سامنے مسجد دے قریب حجرہ مل گئے. اس میں ضرورت کا سامان ہے، جب آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہوگی ہم آ جائیں گے. نال ہی جس ویلے اس کمرے چ قیام ہویا نا تے لنگر دا بیل بجی، گھنٹی بجی لنگر خانے چو کہ زائری مہمان زائرین لنگر کھا لیں. حضور سیدن ولی اپنے غلام سائیں گلو نے فرمایا جا تو بھی لنگر لے آ. سائیں گلو ہن لنگر لین واسطے گیا. 15 دن سفر بھی کرتے رہے تو بھوک پیاس بھی رہی. سائیں ہوری ہن لنگر لین گئے تو جس ویلے لانگری ویکھیا لے نظر آنو بھی تو انہوں آکھیا آپ کا لنگر ملے گا. سائیں اور آنکھے جی نہیں، ہم 2 ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کا لنگر بھی میں لے کے جاؤں کہ صرف آپ کا ملے گا، آپ کے پیر و مرشد کا نہیں ملے گا. سائیں واپس آ گیا. سائیں آکھے جو میرے پیر و مرشد کا نہیں ملنا تو میں کیا کرنا. واپس آیا تو آ کے بہ گیا. حضور پوچھا ہاں بھائی سائیں واپس آ گیا، لنگر نہیں آندا. رس کیتی حضور وہ صرف میرا دن تہاڈا نہیں دیندا. فرمایا یہ صابری میدان ہی اتنے تو تکرار دی جا نہیں، تیرا لبدا لے آ جا کے ساڈا جدن پکیا سان بھی لب جاسی. تو کھا نالے تو یہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اسی کر سکتے ہیں. ساڈی یہ طاقت ہے تیری نہیں ہے، تو جا لے. سائیں ہوری لے آئے، شروع لنگر کھاتا. ادھے روزہ شروع ہو گیا. یہ ہوں 3 دیہڑیاں اتنے مبنی ہے. یہ روزہ 3 دنوں اتنے ریاضت پہلے سفر کر کے آئے، 15 دن نو پال ہوئے، 3 دن اتنے قیام رہا. یہ روزہ شروع. لیکن مستی دا عجیب جی عالم ہے، روحانی غذا اتنے دن گزر رہے ہیں. یہ ہوں خاص تحفہ ہے جڑا حضور فرمایا نا کہ مائے سیام دے روزیاں میں فرمایا، وصال دیاں روزیاں میں فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. یہ حصہ ادو ہی جاری ہے، اسے قاسم دئی یہ فیض جاری ہے، انہوں دی عطا ہے جاری. ہوں اتنے میرے دوستوں ایک خاص واقعہ جڑا اس فیضان نال تعلق رکھدا، میں ہوں صرف وہی دوان سناڑ لگا. فرماندن کہ جڑا مسجد وچ مؤذن اذان پڑھدے ہیں انہاں دی آواز وچ لکنت آئی، زبان وچ لکنت آئی تے سننا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کیفیات اور حلاوت محسوس ہو گئے. جس ویلے وہ اذان دیں ایک وجدانی کیفیت ہو گئے تو سن وجد ہو جائے جس وقت اسی انہاں دی اذان سنیں. وہ جنے خود بھی بڑے شیریں زبان، انہاں دے نال محبت بن گئی، اکٹھا بانا اٹھنا. جنے ایک دن میں مشورہ دین لگے، سرکار اتنے مشہور ہیں پنجابی شاہ دے نال کہ پنجابی شاہ آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں حضور صابر پاک کے درگاہ کے سامنے، عصر کے وقت نا آپ سیر کیا کریں. اے انہوں مشورہ دیتا. سرکار اسے دیاڑے کہ حکم ہو گیا جی، ہر بولی نے جیڑی اتوں سن دے ہیں
اس نے اپنے یار دی طرف ہوئی سمجھ دے ہیں تے اٹھ کے اسے وقت سائیں گلو نصر دے وقت فرمایا آ بھائی سائیں گلو سیر کرن چلی جتے وضوءاں دا پانی جاندا نا اس سائڈ تے سرکار نا باغ والی طرف چل پے اگے دور نہ کچھ شور دی آواز آئی بچیاں دا تے کوئی شور سنائی دیتا اگے جا کے دور جنگل وچ ویکھیا اتھے ہن تماشا کے لگے آ ایک دیوانہ جہا بظاہر مجذوب ہے وہ جتے سارا غسلاں دا پانی وضو دا تے غسل دا اکٹھا ہوندا نا وہ چھپڑ جہا بنیا میں تالاب بنیا میں اس تالاب دے وچکار وہ کھلا تے بچے اس نا مٹی دے چھوٹے چھوٹے بچے نو وٹے مار دیں تے اس پانی دے وچ چھپ جاندے تے باہر نکل دیں نا تے وہ پانی انہاں بچیاں اتنے سٹ دیں تے بچے تاڑیاں مار دیں ہس دیں اے وہ کھیڈ لگے جس سرکار ان سامنے ہوئے نا فرمان دیں اس وقت وہ مجذوب جڑے نو دیوانے بظاہر جڑے نظر آ رہے ہیں وہ اٹھے تے ساڈے والوں نے ویکھیا فرمان دیں اکھیں دے سانگ رلیاں تے پتہ نہیں کہ ویکھیا ان محسوس ہوئے اکھیں نہیں شیشے انہاں دے پراں بڑی کوئی خوبصورت وادی ہے پرے بڑی خوبصورت دنیا یہ جانے وقت گزردیاں پتہ ہی نہیں چلیا کہ مغرب دی اذان ہو گئی دن بھی جانے چھپ گیا ڈبی مار گیا تے او جوان بھی تالاب چھپ گیا واپس آ گئے نماز ادا کیتی تے سجدے سر رکھ لیا کہ او اکھیں وات نظر آن اے التجا کرا عشاء دی ادائیگی تو بعد ویکھیا کہ خوبصورت شخصیت سفید لباس وچ ملبوسن دستار مبارک ہے سر اتے بڑا خوبصورت آسا ہاتھ وچ تے بڑے تیزی نال چلدے ہوئے آ گئے اس لیے آئے نا فرماندن اس وقت میں نہیں پہچانیا حجرے وچ پہنچ گئے اپنا آسا انہوں زمین وچ ٹھوک دیتا تلے نوک آئی کچا فرش آئی وہ آسا انہوں کھوب دیتا اور اپنی دستار وہ اتنے رکھ دیتی تے ایک نال جا نماز خالی آئی وہ اتنے بیٹھ کے اللہ یا وہ اتنے جس ویلے بیٹھے نا فرماندن کہ انج نہیں پہچان ہوئی لیکن اکھیں ویکھیاں تو ہو ہی سکویاں لباس اور اکھیں ساری رات گفتگو کرن پتہ ہی نہ لگے کہ کس وقت فجر دی اذان ہو گئی ہے رات انج محسوس ہوئے کہ کچھ لمحیاں اتنے مشتمل ہے بڑی تیزی نال رات گزر جائے صبح ہو جائے ساری رات جڑا نا اے سلسلہ جاری رہے 3 دن میرے دوستوں ایک قیام رہا ہوں جس دن روزہ پیا کھلدا وے میں اس جگہ تے آ جانا مکمل پہ آؤں فرما دیں کہ ایک رات ایک دن ویکھیا کہ وہ شخصیت نہیں کوئی ہورن لیکن ایسی شخصیت نظر آئی ہے جیڑی فرماندن کہ زندگی چی وجہ نہیں ویکھی لباس آلو چہرے آلو دستار مبارک آلو نالین جڑے پائے انج لگدا ہے کہ ایک قدم بھی یہ چلے نہیں دھوڑ نہیں کدائیوں نظر آئی وہ یکدم حجرے وچ آیا نا تو جس ویلے ویکھیا ہوئے تو حیران ہو کے سرکار فرماندے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی تو میرے کو کوئی لفظ نہ آن انہوں دا استقبال کرنے واسطے انہیں اشارہ کیتا سامنے بہ گئے وہ بھی سامنے بہ گئے فرماندے جس ویلے ویکھیا نا تو میرے ذہن وچ خیال آیا کہ کدیں یہ خواب نہ ہوئے اس ویلے جاگ اسی نہ بڑا افسوس ہونا اتنی سونی شخصیت گل کوئی نہیں ہو سکی میں کوئی ہمت کر کے گل کرا جانے میں گل جڑے کوئی نہ بڑی مشکل نال ایک چھوٹا جہا سوال جڑیا جانے یہ بھی سوالاں جو سوال تو کوئی نہیں لیکن سوال یہ کیتا کہ حضور تہاڈی عمر کتنی انہوں نے کہا ہمیں اپنی عمر کی خبر نہیں ہماری والدہ کی عمر 370 برس ہے ابھی وہ پیسنا خود ہی کرتی ہیں یعنی تھوڑی جی دیر نہ عقل گم ہویا وہ 370 تو کیا مطلب ہے پھر نال ہی جواب عطا ہو گیا
کہ 370 شریعت دے چھوٹے بڑے سارے احکامات ہیں جڑے 24 گھنٹیاں اتے ہر مومن تے لاگو جاری و ساری، اور شریعت ہر مرد مومن دی ماں ہے، اے او ماں ہے جے دے قدماں تلے جنت ہے، کہ عرض نال ہی کر دیں حضور والدہ تو میری بھی وہی ہے نا، جس ویلے وہ شخصیت ایک گل سن دیں نا تو بڑے خوش ہوں اور مان دیں واہ شاہ صاحب واہ، یعنی جس ویلے انہیں زبان مبارک کھولی نا چمک ان محسوس ہوئے نا دنداں دی جی میں بجلی دی ہوں دی، آپ بیٹھیے میں بھی آ رہا ہوں، درگاہ پاک دی طرف گئے، تھوڑی دیر بعد ہی آ گئے، 3 مکھانے موٹے موٹے لاچی دانے ہاتھ دی تلی اتے رکھے ہوئے، انہاں ایک حضور دی زبان مبارک تے اپنے ہاتھ نال رکھے، میں شاہ صاحب اسے کھا جائیں، ایک سائیں گلو نے تا کیتا، ایک انہاں خود تناول فرمایا، نالی فرماندن شاہ صاحب اب آپ واپس چلے جائیں، آپ کی منزل پوری ہو چکی، فرماندن میں عرض کیتی حضور میرا ارادہ ہی 41 دن ران دا، فرمایا یہ گنتی کی جگہ نہیں ہے، 41 42 یہ گنتی کی جگہ نہیں ہے، آپ کی منزل آپ کی مراد پوری ہو چکی، اب نامراد آپ کے ہاتھ سے مراد پائیں گے اور فیضان صابر جاری و ساری ہوگا۔ اللہ کریم انہاں پاکاں دا ذکر کرنا، انہاں دی محبت وچ جینا نصیب کرے اور خاتمہ بھی انہاں دی محبت وچ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے دوستوں دعا سارے مل